پوچھا کہ مولا سب سے میٹھی چیز کیا ہے، پسندیدہ چیز کیا ہے؟ امام نے فرمایا جوان بیٹے کا ہونا۔ اور پھر پوچھا کہ مولا دنیا کی سب سے کڑوی چیز، ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ امام نے فرمایا جوان بیٹے کا مر جانا۔ خدا کسی باپ کو اپنے جوان بیٹے کا لاشا دیکھنا نصیب نہ کرے۔ یہ صرف حسین کا جگر، اور واللہ یہ صرف حسین کا جگر ہے کہ حسین شبیہ پیغمبر علی اکبر کی لاشیں کو دیکھ سکے۔ عزیزوں، 10 محرم بھی یہاں پہنچی اور اصحاب باوفا ایک ایک کر کے امام حسین پر اپنی جانوں قربان کر چکے، اور اب اولاد رسول کی باری آئی۔ علی اکبر آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد استحزنا مولا سے اجازت طلب کی، فأذنا، امام نے فوراً ہی علی اکبر کو اجازت دے دی، اور علی اکبر کو ایک مرتبہ جنگی لباس سے آراستہ کیا۔ اور پھر جب علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے تو امام نے فرمایا اے بیٹا علی اکبر، ذرا ماں سے، بہنوں سے اور پھوپھیوں سے اجازت لے لو، ذرا ماں بہنوں پھوپھیوں سے رخصت لے لو۔ امام در خیمہ پر رک گئے، اور دیکھیے کہ صبح عاشور سے ایک منظر ہے کہ جو بھی در خیمے کا پردہ اٹھاتا ہے اور ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رخصت آخر کے لیے آیا ہے، وہ اپنا آخری دیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا دیدار نصیب نہ ہوگا۔ بس اب جیسے ہی اکبر ایک مرتبہ خیمے میں آئے ہیں، نالا و شین کی آوازیں بلند ہونے لگی، اور کوئی بی بی اکبر کے دامن سے لپٹ جاتی ہے، کوئی اکبر کے رخسار پر ایک مرتبہ بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے اے علی اکبر، اے علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرو، اے علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرو۔ علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ کوئی بیوی علی اکبر کے دامن کو پکڑتی ہے، کوئی بیوی علی اکبر کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام نے علی اکبر کو خیمے کے اندر بھیج دیا اور خود ایک مرتبہ در خیمہ کے باہر موجود رہے۔ شاید ایک وجہ یہ ہو کہ احترام امام حسین میں کوئی بیوی علی اکبر سے دل کھول کے رخصت نہ ہو سکے۔ بس ایک مرتبہ جب علی اکبر کے طوالت ہونے لگی، طول بڑھنے لگا، امام حسین خیمے میں داخل ہونے لگے اور یہ فرمانے لگے اس کو جانے دو کہ یہ حبیب خدا کے عشق میں مبتلا ہے۔ بس اب علی اکبر ایک مرتبہ میدان کارزار کی طرف جانے لگے، اور جب میدان کارزار کی طرف جانے لگے تو امام نے اپنی ریش مبارک کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد خدا کو گواہ قرار دیا، خدایا تو گواہ رہنا، ایسے جوان کو اس قوم جفاکار کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جو کہ گفتار میں، رفتار میں، کردار میں سب سے زیادہ تیرے رسول کی سماحت رکھنے والا ہے۔ اور جب ہم رسول کی زیارت کے مشتاق ہوا کرتے تھے، ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ میں نے جملہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب ہم رسول کی زیارت کے مشتاق ہوا کرتے تھے، علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ حسین اور نانا کا پیار، ذرا سا اس کو یاد کیجئے، اور اس کے بعد پھر اکبر کی رخصت کو یاد کیجئے کہ حسین کو نانا سے کتنی محبت اور نانا کو حسین سے کتنی محبت۔ حسین خواہش کا اظہار کرے، نانا عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، سب نے اچھے لباس زیب تن کیے ہیں، اور اس کے بعد سب اپنی سواریوں پر بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ رسول ناقہ بنتے ہیں اور حسن حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں۔ حسین کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور رسول اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول فاطمہ زہرا سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، حسین کو گریہ کرنا نہ دو کہ حسین کے گریہ مجھے عزیز نہیں ہے۔ ابھی حسین اور نانا کی محبت، اور اس کے بعد اب یہ شبیہ پیغمبر کہ جب ہم رسول کی زیارت کے مشتاق ہوا کرتے تھے، علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے، یعنی جب رسول کی عاصیت، محبت حسین کو یاد آتی، حسین اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے۔ اب اکبر میدان کارزار میں گئے، شدت پیاس کا غلبہ جب طاری ہوا، ایک مرتبہ اکبر میدان کارزار سے واپس پلٹے، اور جب میدان کارزار سے واپس پلٹنے کے بعد کہنے لگے اے بابا، لوہے کی گرمی اور پیاس کی شدت مجھے ہلاک کیے جا رہی ہے۔ امام نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ، نانا رسول اللہ تمہیں سیراب کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے اپنی عقیق کی انگوٹھی علی اکبر کے حوالے کی، توجہ کے ساتھ علی اکبر کے حوالے کی۔ یہاں پر
جب باپ اور بیٹے کے درمیان پیاس کا سوال اور جواب ہو رہا تھا تو شاید میرے خیمہ میں ایک ماں بھی موجود ہو اور اس کے دل میں بھی تمنا آئی ہو کہ کاش میرے پاس ہوتا. تو اب شاید نے اس طریقے سے بیان کیا. اکبر نے شدت پیاس سے پلٹ کر دیکھا, اکبر نے شدت پیاس سے پلٹ کر دیکھا, ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مضبوط تھی ساقی کوثر کی بہو, خالی مشکیزے کو کئی بار الٹ کر خالی مشکیزے کو کئی بار الٹ کر دیکھا. حاضیو ایک مرتبہ اکبر جب میدان کارزار کی طرف جانے لگے اور اب اکبر جنگ کر رہے ہیں, جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ ایک لعین نے برچھی کا وار علی اکبر کے اوپر کیا ہے. اس موقع پر شاید کسی سلام کرنے والے کا, جو سلام پڑھنے والے ہیں, دعا پڑھنے والے ہیں, امام کی بارگاہ میں اپنے نذرانہ عقیدت کو پیش کرنے والے ہیں, شاید اسی مناسبت سے کسی نے یہ کہا برچھیاں مار کے اکبر کو پکارے آنا, برچھیاں مار کے اکبر کو پکارے آنا. شیر سے پوچھو کہ کوئی ہم حاضر وہ وقت بھی آیا کہ جب اکبر نے ایک مرتبہ سلام کیا اور کہنے لگے کہ بابا میرا وقت آخر ہے, میری طرف سے آخری سلام کو قبول کیجئے. حسین کو اکبر کی پیاس کا بہت ایک مرتبہ احساس تھا. جب اکبر زین سے زمین کی طرف آنے لگے تو اکبر نے فوراً ہی کہا یا اے میرے بابا یہ نانا رسول اللہ ہے اور نانا رسول اللہ نے مجھے سیراب کر دیا. یعنی حسین کا دل اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ حسین کا کڑیل جوان علی حاضر. بس وہ وقت آیا کہ جب ایک مرتبہ حسین بکھرے ہوئے شیر کی طرح اکبر کے پاس پہنچے اور پہنچنے سے کچھ دیر پہلے, کچھ لمحے پہلے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا اور لاشیں اکبر پر پہنچے. اب جب لاشیں اکبر کے پاس پہنچے تو ایک مرتبہ اکبر کے لاشیں کو حسین دیکھ رہے ہیں. کس کو دیکھ رہے؟ اکبر کو نہیں, شبیہ پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں. کس کو دیکھ رہے؟ اکبر نہیں بلکہ اپنے اس جوان کو دیکھ رہے ہیں کہ جو خاک اور خون میں غلطہ ہے. حسین کے دل میں بوڑھے باپ کا زخم بھی موجود ہے. 58 برس کا حسین اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو دیکھ رہا ہے اس بے کسی کے عالم میں کہ حسین یہ کہہ رہے ہیں الگ دنیا بعدک الافا, الگ دنیا بعدک الافا, دنیا پر تف ہے علی اکبر تیرے بعد. اور بے کسی کا عالم یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے حسین علی اکبر کو دیکھ رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے. بس اسی غربت حسین کے عالم میں حسین کی ایک دکھیاری بہن, ایک ضعیف و ناتوان بہن خیمے سے نکلی اور دوڑتی ہوئی لاش اکبر پر آئی اور اپنے آپ کو لاش اکبر پہ گرا دیا اور کہنے لگے میرے 18 برس کی کمائی علی اکبر, ہائے میرا علی اکبر, ہائے میرا بیٹا علی اکبر. بس ایک مرتبہ حسین نے زینب کے بازو کو تھاما اور خیمے کی طرف لے کے چلے. اور اس کے بعد اب حسین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جوان بیٹے کے لاشیں کو اٹھائے. کہنے لگے اے بنی ہاشم کے جوانوں, علی اکبر کے لاشیں کو گنجے شہداء کی طرف چلو. حاضرو حسین کی غربت, حسین کی بے کسی, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے. جب حسین کا سر کٹا ہوا سر ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا, یہ ملعون سر حسین پر, دنداد حسین پر لاٹیاں مارتا ہے اور کہتا ہے اے حسین تم 57 برس کے ہو, اتنے بوڑھے تو نہ تھے, پھر کربلا کے میدان میں کیسے بوڑھے ہو گئے؟ زینب نے کہا اکبر کی موت نے میرے بھائی کو بوڑھا کر دیا. بس 2 جملے مسائل کے اور اس کے بعد پھر آپ کی زحمت کو تمام. کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام,